الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وقائد الغر المحجلین والوفد المتقبلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان کی مبارک ساعتیں ہم پر سایہ فگن ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے انوار و برکات سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ پرسوں عرض کیا تھا، یہ رمضان کا مہینہ اگرچہ اس کی دو بنیادی عبادتیں ہیں، ایک روزہ اور ایک قیام رمضان یعنی تراویح. اس مہینے کی یہ دو بڑی خصوصیتیں ہیں اور یہ دو ہی عظیم عبادتیں خاص طور پر اس میں اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمائی ہے. لیکن لگتا یوں ہے کہ ان عبادتوں کے علاوہ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تربیت کا مہینہ بنایا ہے. چنانچہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان کا تعارف کرایا صحابہ کرام کو، رمضان سے ایک دن پہلے جو خطبہ دیا اس میں اس رمضان کی خصوصیات بیان فرمائی اور ان خصوصیات میں اس مہینے کو جو نام دیا وہ شہر الصیام نہیں فرمایا کہ روزوں کا مہینہ، شہر القیام نہیں فرمایا کہ تراویح کا مہینہ، بلکہ نام جو دیا وہ دیا شہر الصبر و شہر المواسات، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور مواسات کا مہینہ ہے. صبر کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، جس سے پتہ یوں چل رہا ہے کہ عبادات، بنیادی عبادات جو اس مہینے کے ساتھ خاص ہیں وہ تو بے شک یہی ہے، روزہ ہے اور رات کا قیام ہے، تراویح ہے. لیکن مقصود رمضان کے مہینے سے جو مقصود ہے وہ ہماری تربیت ہے، مقصود تربیت ہے صبر پر بھی، صبر کی تربیت بھی اور مواسات کی تربیت بھی. مواسات کیا ہوتی ہے ابھی عرض کروں گا انشاءاللہ. تو اس کی تربیت مقصود ہے. روزے تو ختم ہو جائیں گے عید پہ، یعنی روزے کی فرضیت ختم ہو گئی. اب سارے سال 11 مہینے جو آئیں گے اس میں جس کا دل چاہے کوئی نفلی روزہ رکھے، نہ رکھے تو کسی سے کوئی مطالبہ نہیں، نہ رکھے. جو بیچ میں روزے کے دن آتے ہیں نا وہ فضیلت کے دن ہیں روزے کے، مثلا جو ہے عاشورہ ہے محرم کا، یا جو عرفے کا دن ہے، یا عشرہ ذوالحجہ ہے. تو یہ روزے کے فضیلت والے دن ضرور ہیں، لیکن کوئی مطالبہ نہیں ہے ہر آدمی سے کہ بھئی ضرور رکھو، فرض ہے تمہارے ذمہ. فرض تو ختم ہو گیا. ایام معدودات وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی پوری کر لی
تو بس فرض ادا ہو گیا، اب مزید فرض نہیں آگے۔ تراویح بھی ایسی ہی ہے، فرض تو وہ پہلے بھی نہیں تھی، سنت مؤکدہ تھی، وہ سنت مؤکدہ بھی رمضان تک ہے، رمضان کے بعد کوئی 20 رکعتیں پڑھنا کوئی نہ سنت ہے نہ ہم سے مطالبہ ہے۔ تو یہ دونوں کام تو ختم ہو جائیں گے رمضان کے ختم ہونے پر، لیکن جس چیز کا مہینہ قرار دیا شہر الصبر، صبر کا مہینہ اور مواسات کا مہینہ، یہ صبر اور مواسات زندگی بھر جاری رہنے ہیں، اس میں رمضان کی کوئی قید نہیں، وہ شوال میں بھی، وہ ذوالقعدہ میں بھی، وہ ذی الحجہ میں بھی، وہ ہر مہینے میں ان کا کام جاری ہے، صبر کا بھی اور مواسات کا بھی۔ تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ کرا تو رہے ہیں تم سے روزے، رکھوا رہے ہیں تم سے روزے، پڑھوا رہے ہیں تراویح، لیکن تمہیں تیار کیا جا رہا ہے، تمہیں تربیت دی جا رہی ہے، تمہیں ٹریننگ دی جا رہی ہے ان دو کاموں کی، صبر کی اور مواسات کی۔ لہذا یہ نقطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن بیان فرما دیا رمضان کی شروع ہونے سے پہلے کہ دیکھو یہ مہینہ آ رہا ہے، اس میں صبر کی تربیت لینی ہے، اس میں مواسات کی تربیت لینی ہے۔ اور صبر کیا ہے؟ جیسے پرسوں بھی عرض کیا تھا، صبر کا مطلب ہے اپنے جذبات پر قابو پانا، اپنے خواہشات پر قابو پانا۔ یہ نہیں کہ انسان کی خواہش جسے جس طرف لے جا رہی ہے بے مہار چلا جا رہا ہے، بلکہ اس کو کنٹرول کرنا، قابو میں رکھنا۔ کون سی خواہش درست ہے، کون سی نادرست ہے، کس کی بات کون سی خواہش کی بات ماننی ہے، کون سی نہیں ماننی۔ اللہ میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم ساری خواہشات کو پامالی کرو، نہیں، جو جائز خواہش پیدا ہو رہی ہے اس کو پورا کرنا بھی اللہ میں نے اس کو بھی ثواب قرار دے دیا۔ بھوک لگ رہی ہے جائز، حلال طریقے سے کھانے کا دل چاہ رہا ہے بے شک کھاؤ، پیاس لگ رہی ہے پانی پینے کو دل چاہ رہا ہے بے شک پیو، اچھی غذا کھانے کو دل چاہ رہا ہے، وسعت موجود ہے، قرض لینا نہیں پڑ رہا، لے لو کھا لو، وہ بھی خواہش پوری ہو گئی۔ لیکن وہ ناجائز خواہشات جو انسان کو یا تو فرائض سے غافل کریں یا کسی معصیت میں کسی گناہ میں مبتلا کریں، ان کو قابو کرنے کی تربیت اس میں لینی ہے کہ بھائی روزہ رکھ لیا ہے، اب ہم نے کھائیں گے نہیں پیئیں گے نہیں، چاہے دل چاہ رہا ہو، جس طرح وہاں خواہش کو پامال کر دیا اور روزہ رکھ لیا اور کھایا نہیں پیا نہیں، اسی طرح جب گناہ کی خواہش پیدا ہو، گناہ کا تقاضا پیدا ہو، تو اس کو بھی اسی طرح روک لو۔ یہ صبر تو صبر کا مہینہ، اس لحاظ سے صبر کا مہینہ، اس کی تربیت لینی ہے۔ اس کی تربیت کیا لینی ہے کہ جب کھانے کو چھوڑا، پینے کو چھوڑا، تو پھر جھوٹ بولنا بھی چھوڑو، غیبت کرنا بھی چھوڑو، کسی کی دل آزاری بھی چھوڑو، رشوت کھانا بھی چھوڑو، سود کھانا بھی چھوڑو، اور بد نظری بھی چھوڑو، اس آنکھ کو غلط استعمال کر کے اس سے ناجائز لذت اندوزی وہ بھی چھوڑو، زبان سے غلط لفظ نکالنا بھی چھوڑو، کان سے غلط بات سننا بھی چھوڑو۔ روزہ تو تبھی ہوگا، ورنہ جو ہے اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، عربی زبان میں ایک کہاوت ہے، کہاوت بن گئی، اصل میں کہاوت نہیں تھی۔ ایک شخص نے کسی سے پوچھا تھا بھائی کچھ لوگوں کے بارے میں، ایک قبیلے کے بارے میں، کہ یہ قبیلہ کیسا ہے؟ تو اس قبیلے کی اس نے جو تعارف کرایا تو یہ کہا کہ انہم یصومون عن المعروف ویفطرون عن الفحشاء۔ اللہ بچائے کہ نیکی کا تو یہ روزہ رکھتے ہیں کہ نیکی نہ ہو کبھی،
جیسے روزے میں آدمی کھانا پینا نہیں چھوڑ دیتا ہے تو یصومون عن المعروف، یعنی نیکی سے روزہ رکھتے ہیں، نیکی کا روزہ رکھتے ہیں کہ نیکی نہ ہو جائے، ہونے پائے کوئی. اور یفطرون علی الفحشاء، اور فحاشی پر افطار کرتے ہیں، العیاذ باللہ. تو اللہ بچائے، یہ کہا تو تھا ایک قبیلے کے بارے میں، لیکن یہ ایک محاورہ بن گیا عربی میں. جو بھی آدمی جو ہے نیکی کبھی کرے نہیں اور جو ہے جو برے برے کام کرتا رہے تو اس کے لیے بول دیتے ہیں. تو بھائی یہ روزہ جو ہے، یہ تو جب تم نے کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، تو پھر یہ نہ چھوڑا جو پہلے ہی حرام تھا وہ نہ چھوڑا تو کیا ہوگا؟ یعنی پھر اس روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ تو حاصل نہ ہوا. اس واسطے تربیت یہ دی جا رہی ہے کہ ہمارے خاطر کھانا چھوڑ رہے ہو، ہمارے خاطر پینا چھوڑ رہے ہو، ہمارے خاطر اپنے خواہشات بیوی کے ساتھ پوری کرنا چھوڑ رہے ہو، تو پھر جو ہم نے منع کی ہوئی ہیں چیزیں وہ تو بدرجہ اولا چھوڑو. یہ ہے شہر الصبر، اس کی تربیت دینی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ جب مہینے کے اندر ان چیزوں کی تربیت حاصل کریں کہ چھوٹے ہم سے یہ گناہ چھوٹیں. جن گناہوں میں مبتلا ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت چھڑا دے. آنکھ کا استعمال صحیح ہو، کان کا صحیح ہو، زبان کا صحیح ہو، ہاتھ کا صحیح ہو، کوئی غلط کام نہ ہو. تو ایک تو تربیت یہ مقصود ہے، شہر الصبر. دوسری چیز جس کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہر المواسات. یہ مواسات کا مہینہ ہے. مواسات کے مہینے کا اس کو لقب دیا خاص طور پر، جس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح صبر کی تربیت دینی مقصود ہے، اس کا عادی بنانا مقصود ہے، اسی طرح مواسات کی تربیت بھی دینی مقصود ہے، مواسات کا بھی عادی بنانا مقصود ہے. مواسات کیا ہوتی ہے؟ مواسات کے جو عام طور سے اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ہے ہمدردی، غمخواری، دوسروں کی ہمدردی، دوسروں کے ساتھ ہمدردی، اور غمخواری یعنی دوسرے کا غم کو اپنا غم سمجھنا. دوسرے الفاظ میں کہہ لو کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، رحم دلی کہہ لو، ہمدردی کہہ لو، غمخواری کہہ لو، اچھا سلوک کہہ لو. یہ مواسات دو چیزوں کو جمع کر دیا سرکار دو عالم صاحب رمضان میں. شہر الصبر، شہر المواسات. کیا معنی؟ صبر تو ہے اپنے لیے، میرا رویہ درست ہو جائے اللہ کے ساتھ، میرا رویہ اللہ کے ساتھ درست ہو جائے، یہ صبر. کہ جب وہ بلائیں کسی کام کے لیے میں چلا جاؤں، کوئی کام کرنے کو کہیں میں کر لوں، کسی بات سے روک دیں میں رک جاؤں. شہر الصبر، یہ صبر ہے. اور مواسات کے معنی ہے دوسروں کے لیے اچھا بن جاؤں. صبر کے معنی ہے خود اپنی ذات میں اچھا بن جاؤں. اچھا بننے کے معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تابع فرمان بن جاؤں. اور مواسات کے معنی ہے دوسروں کے لیے اچھا بن جاؤں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بن جاؤں. یہ شہر المواسات. اور لفظ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مواسات کا بڑا جامع لفظ ہے، کیونکہ اردو بیچاری زبان ہے تنگ دامن، تو اس کا ترجمہ کرنا بھی آسان نہیں ہوتا. عربی کے الفاظ کو صحیح اردو میں منتقل کرنا مشکل ہوتا ہے. تو جب ترجمہ کرتے ہیں ہم اپنے عام اردو میں تو ہمدردی کہہ دیتے ہیں، غمخواری کہہ دیتے ہیں، یہ ہی کہا جاتا ہے. لیکن عربی میں مواسات کا جو مفہوم ہے وہ بڑا
شامل، بڑا عام، بڑا ہمگیر ہے. کئی مفہوم اس میں داخل ہیں. مواسات یہ عربی زبان کے باب مفاعلہ کا مصدر ہے، اور اس کا جو مجرد بنتا ہے وہ اسیا یاسا بھی بنتا ہے، اسا یاسو بھی بنتا ہے. تو اور اس کا مصدر اسوہ بھی بنتا ہے، یعنی مجرد میں، جس کا حاصل یہ عربی زبان میں جو اسا کہتے ہیں، اسا، اسیا، یاسا، اس کا معنی غمگین ہونا، غمگین ہونا. تو جب مواسات باب مفعلہ میں پہنچا تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ دوسرے کے غم پر غمگین ہونا. دوسرے کو کوئی صدمہ پہنچا ہے تو ہمیں بھی صدمہ پہنچے، دوسرے کو غم پہنچا تو ہمیں بھی غم ہو، دوسرے کو تکلیف پہنچی ہے تو ہم بھی تکلیف محسوس کریں. ایک تو یہ اس میں مفہوم ہے. دوسرا مفہوم اس میں اسا یاسو، عربی زبان میں کہتے ہیں دوسرے کے تکلیف کا علاج کرنا، اس کو اسا کہتے ہیں. اور آسی کہتے ہیں طبیب کو، جو علاج کرے کسی کا. تو یہ مفہوم بھی داخل ہے اس میں کہ دوسرے کو اگر کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کا علاج کرنا، تکلیف کا علاج کرنا. مرض کا علاج کرنے کو کہتے ہیں. تو مرض کا علاج تو کوئی باقاعدہ طبیب ہی کرے گا، کہیں تم نہ کرنا بیٹھنا یہ سوچ کے کہ بھئی ہم بھی دوسرے کا علاج کر بیٹھے ہیں. تو وہ تو کسی ماہر طبیبی کا کام ہے. لیکن کسی بھی تکلیف کا علاج جو اپنے بس میں ہو، دوسرے کی تکلیف کا علاج، وہ بھی اس کے مفہوم میں داخل ہے. اور تیسرا اس میں مفہوم جو ہے وہ بڑا زبردست ہے، وہ یہ کہ اسوہ سے نکلا ہے، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ دوسرے کو اپنے برابر کر دینا. عربی میں کہتے ہیں واسانی بمالہ. اور یہ جملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ماسانی بنفسی و مالی. انہوں نے اپنی جان سے بھی میری مواسات کی، اپنے مال سے بھی میری مواسات کی. مواسات کے معنی کیا ہوئے؟ یہاں پر جو معنی ہے وہ یہ کہ اپنے جان کے برابر، اپنے مال مجھے اتنا دیا کہ اپنے برابر کر دیا. اپنی جان میرے لیے ایسی خرچ کی جیسے اپنے لیے خرچ کرتے. تو برابر کر دینا یعنی کسی کو اتنا دینا، مثال کے طور پر کہ وہ میرے برابر ہو جائے، اتنے پیسے دے کسی کو کہ وہ میرے برابر ہو جائے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ مواسات کی تھی یا اپنے مال سے، کہ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ مکہ مکرمہ کے بڑے زبردست تاجروں میں سے تھے، جو گنے چنے لوگ جتنے مال و دولت جن کے پاس ہو، اتنا مال و دولت ان کے پاس تھا، سب خرچ کر دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو بس جان بھی حاضر اور مال بھی حاضر اور ہر چیز حاضر. تو سارے جو ہے غزوہ تبوک کا موقع آیا تو صرف اپنے برابر ہی نہیں کر دیا، برابر سے آگے بڑھ گئے. کہ صحابہ کرام کو آپ نے فرمایا تھا کہ لاؤ غزوہ تبوک کے لیے چندہ. آپ نے صحابہ کرام سے کہا اور اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. تو حضرت فاروق اعظم جو ہے وہ آدھا مال اپنی زندگی کا، اپنے سارا اثاثہ جو تھا اس کا آدھا لے گئے، اور یہ کہہ رہے تھے
کہ آج میں میرا امید ہے کہ آج میں ابو بکر سے شاید بڑھ جاؤں گا، کیونکہ اپنا آدھا مال لے آیا ہوں۔ تو فاروق اعظم لے کے پہنچے حضور کی خدمت میں، حضور سے عرض کیا تو حضور نے پوچھا بھائی کیا چھوڑا گھر والوں کے لیے؟ کہا کہ جی آدھا لے آیا، آدھا چھوڑ دیا۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، یعنی سرکار حضرت صدیق اکبر آ گئے، وہ سبھی کچھ اٹھا لائے تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیا چھوڑا؟ تو وہ اقبال نے اس کو نظم میں کہہ دیا ہے کہ پروانے کو ہے شمع تو بھورے کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو جو کچھ تھا سب لے آیا، تو جان سے مال سے اتنی زیادہ، تو اس کو تعبیر فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ میں کہ واسانی بنفسہ و مالہ، انہوں نے اپنے جان سے بھی میری مواسات کی، انہوں نے اپنے مال سے بھی میری مواسات کی۔ تو مواسات کے معنی کے اندر یہ بات داخل ہے کہ دوسرے کو اپنے برابر، کم از کم اپنے برابر دینا، یہ مواسات کا مطلب۔ چنانچہ علماء کرام نے لکھا ہے مواسات کی تشریح کرتے ہوئے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنی بچت سے کسی کو دے رہا ہے، جیسے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، بچت سے جو ہمارے پاس بچا ہوا مال ہے اس کا دے دیا 2.5%، 5% دے دیا، وہ مواسات نہیں، یعنی لغت والوں کے نظر میں وہ مواسات نہیں۔ اگر کچھ بچا ہوا ایسا دے دیا تو مواسات نہیں، برابر دے تو مواسات ہے۔ تو اب پیسوں کے بارے میں تو اگرچہ ہم سے مطالبہ یہ ہے نہیں کہ جتنا تمہارا اپنا مال ہے اتنا ہی دوسرے کو بھی دو، اس کا مطالبہ بطور فریضہ ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ لیکن جب اس کو مواسات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو مواسات کا مہینہ قرار دے رہے ہیں، تو بھائی مال میں دوسروں کے ساتھ برابر کرنا تو نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، سمجھے؟ کسی نے کر دیا، صدیق اکبر تھے، وہ ان کا مقام تھا، وہ ان کی جلالت شان تھی، تو وہ ان کا مقام تھا، ہم سے مطالبہ نہیں۔ لیکن جس چیز کا مطالبہ ہے، یہ مطالبہ برابر کرنے کا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم اپنے ساتھ پسند کرتے ہو، اس کو برابر کر دو۔ برابر کرنے کا کیا معنی؟ کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی سلوک کرے تو ویسا ہی سلوک دوسرے کے ساتھ کرو، اس کو اپنے برابر کر دو حسن سلوک میں، حسن سلوک کے تقاضے میں۔ تو 3 معنی ہو گئے مواسات کے اندر۔ دوسرے کے غم پر غمگین ہونا، اس کو غم پہنچا ہے تو مجھے بھی غم ہے۔ دوسرے اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو تکلیف کا علاج کرنا، کوئی اس کا مداوع کرنے کی کوشش کرنا کہ اس کی تکلیف کسی طرح میں دور کر دوں، زائل کر دوں۔ تیسرا یہ کہ دوسرے کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اس کی تشریح فرما دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں، احب لاخیک ما تحب لنفسک، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ جو دوہرے معیار بنا رکھے ہیں، دوہرے پیمانے، میرے لیے کچھ اور دوسرے کے لیے کچھ اور، یہ نہیں، بلکہ تمام انسانوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ ایسا ہونا چاہیے جیسا تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔
اگر پسند کرتے ہو اپنے لیے کہ دوسرا میرے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے، تم بھی اب دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔ اگر پسند کرتے ہو کہ دوسرا تمہارے لیے تمہاری مدد کرے موقع پر، تم بھی مدد کرو اس کی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دوسرا میرے ساتھ غصہ نہ کرے، تو تم بھی دوسروں کے ساتھ غصہ نہ کرو۔ تو یہ کہ روپے پیسے میں کہاں کرو گے دوسرے برابری؟ کر سکتا ہے کوئی کہ روپے پیسے نہ؟ یہ مطلوب ہے، مساوات مطلوب نہیں، مواسات مطلوب ہے کہ تم دوسرے کے ساتھ ایسا معاملہ کرو کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اور اس میں ساری دنیا آ گئی۔ اگر تم بیٹے ہو تو والدین کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ کریں۔ اگر باپ ہو تو بیٹوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرو جیسا تم جو ہے چاہتے تھے کہ میرا باپ میرے ساتھ ایسا معاملہ کرے۔ شوہر ہو تو ایسا معاملہ بیوی کے ساتھ کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ بیوی میرے ساتھ کرے، یا اگر میری کوئی بیٹی کسی کے گھر چلی جائے تو اس کے ساتھ جیسا سلوک کیا جائے۔ دوسرے کی بہو گھر میں آ گئی ہے تو اس بہو کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی اگر دوسرے کے گھر میں جائے گی تو اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا۔ یہ ہے مواسات۔ اور اس مواسات کو اگر دیکھو تو زندگی کے ہر پہلو کے اندر، ہر شعبے کے اندر، ہر رشتے کے اندر، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، عزیزوں میں، ملنے جلنے والوں میں، آس پاس کے رہنے سہنے والوں میں سب کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے۔ ہم نے تو اللہ بچائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس مہینے میں اس کی عادت ڈالو، اس مہینے میں اس کی تربیت لو، اپنے نفس کو اس کا عادی بناؤ کہ دوسرے کے ساتھ تمہارا سلوک ایسا ہو جیسا تم اپنے لیے چاہتے ہو۔ یہ مواسات ہے، شہر المواسات ہے۔ ہم نے تو آج یہ کر رکھا ہے کہ اپنے لیے اور پیمانہ ہے، دوسروں کے لیے اور پیمانہ ہے۔ وہ اردو میں ایک لطیفے کی مثل مشہور ہے کہ وہ کوئی پیر صاحب فرما رہے تھے اپنے مرید سے کہ جب ہم تمہارے گھر جائیں گے تو تم کیا کھلاؤ گے، اور جب تم ہمارے یہاں آؤ گے تو کیا لے کر آؤ گے؟ مطلب ہر صورت میں اسی سے لینا ہے، ہم جائیں تو تم کھلاؤ، تم آؤ تو کچھ لے کر آؤ۔ تو یہ پیمانہ ہے جو ہے پیر صاحبان نے یہ ایک دماغ میں بٹھایا ہوا ہے کہ سارا کچھ فریضہ جو ہے وہ مریض پر عائد ہوتا ہے۔ سمجھا؟ ہم جائیں تو ہمیں کھلائے، وہ جائے تو کچھ لے کے آئے، تو اپنا کچھ نہیں۔ تو یہ پیمانہ کہ سب کچھ توقعات دوسرے سے وابستہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے، ہم کیسا کر رہے ہیں اس کی فکر نہیں، اس کا کچھ دھیان نہیں۔ ارے بھائی تم بھی انسان ہو، وہ بھی انسان ہے، اور جس طرح تمہارے کچھ جذبات ہیں اس کے بھی جذبات ہیں۔ یہ کیا کہ تم اپنے لیے تو یہ پسند کرتے ہو کہ دوسرا تمہارے ساتھ خوش اخلاقی سے ملے، اور یہ پسند کرتے ہو کہ دوسرا جو ہے وہ میرے ساتھ اس نے سلوک کرے، اور تم اس کے ساتھ بدخلقی کرو، تم اس کو ڈانٹ پھٹکار کرو۔ تو اللہ بچائے، یہ ذہنیت پیدا کرنی مقصود ہے شہر المواسات میں، یہ ذہنی مقصود کہ اپنے نفس کو اللہ کے حکم کے تابع بنا کر دوسروں کے لیے نافع بن جاؤ،
نافع بن جاؤ. اور اسی لیے اسی خطبے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان جہل علیکم علی احدکم جاہل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی تمہارے ساتھ لڑائی کرنے پر آمادہ ہو جائے روزے میں، روزے کی حالت میں، تو کیا ہو فلیقل انی صائم، تو یہ کہتا بھائی میں روزے سے ہوں، لڑنے وڑنے کے موڈ میں نہیں ہوں، نہیں لڑوں گا. اب عام حالات میں تو یہ حکم ہے کہ ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بہ، کسی نے اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو جتنی زیادتی اس نے کی ہے اتنی ہی تم بھی کر لو، آگے تو مت بڑھنا، لیکن جتنی زیادتی اس نے کی ہے اتنی تم بھی کر لو. اگر اس نے ایک تھپڑ مارا تم بھی مار دو ایک، اگر اس نے تمہیں کوئی برا بھلا کہا جتنا اس نے کہا ہوتا تم بھی کہہ دو. آگے بڑھنے کی تو اجازت نہیں، لیکن برابر ترابر کا بدلہ لینا تو چاہے ولمن انتصر من بعد ظلمہ فاولئک ما علیہم من سبیل، جو کسی کے اوپر ظلم ہوا اور اس ظلم کی وجہ سے وہ اس کا بدلہ لے رہا ہے یا دفاع کر رہا ہے، فعلیہم من سبیل، قرآن کہتا ہے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی گناہ نہیں. عام حالات میں تو حکم یہ ہے، اب ایک آدمی لڑنے پہ آمادہ ہو گیا، تمہارے سامنے ہے، کچھ الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، تو حق تو تھا تمہارا کہ تم اس سے تم بھی لڑتے، اتنی جیسے وہ لڑ رہا ہے اسے تم بھی لڑتے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نہ بھائی نہ، روزے میں نہیں کرنا. روزے میں کیا کہو؟ روزے میں سے کہو جو لڑنے پہ آمادہ ہے اسے کہہ دو انی صائم، میں تو روزے سے ہوں. کیا مطلب؟ کہ روزے کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ مجھے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، چاہے دوسرا تمہارے ساتھ برا کر رہا ہو، دوسرا اچھا کر رہا ہو یا برا کر رہا ہو تم اچھا کرو. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، جو کوئی تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے اس کا دفاع اچھائی کے ساتھ کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو تمہارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے وہ تمہارے اس رویے کی وجہ سے بالکل ایسا بن جائے گا جیسے جگری دوست ہو. لیکن ساتھ ہی قرآن نے یہ بھی فرما دیا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ صفت کہ دوسرے کی برائی کا جواب اس کا بدلہ اچھائی سے دو، یہ حاصل نہیں ہوتی مگر ان کو جنہوں نے صبر کی مشق کر رکھی ہو. الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور اسی کو ملتی ہے یہ صفت جو بڑے نصیبوں والا ہو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کو رمضان میں نصیبوں والا بنانا چاہتے ہیں، نصیبوں والا بنانا چاہتے ہیں کہ یہ نصیبوں والا بن جائے، کہ مواسات کا عادی بنے، دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا عادی بنے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صبر کے اعلیٰ مقام پر بھی پہنچائیں، بے حساب اجر بھی عطا فرمائیں. اور جس کو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ذو حظ عظیم، بڑے نصیبوں والا، معمولی بات، وہ مقام دلوانا چاہتے ہیں سرکار دوارا مواسات کے ذریعے. تو کہتے ہیں لڑائی لڑے کوئی تو تم نہ لڑو، تم کہہ دو بھائی میرا روزہ ہے، میں لڑتا بڑھتا نہیں. اور اسی خطبے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نفلی عبادت کا ثواب فریضے کی عبادت کے برابر، اور ہر فریضے کا ثواب 70 گنا زیادہ. زکات دو گے، 1 روپیہ زکات دیا 70 کے برابر، 1000 دیا 70,000 کے برابر، 1 لاکھ دیا 70 لاکھ کے برابر. تو زکات کی ترغیب دیا، کیوں؟ مواسات، دوسرے کے ساتھ حسن سلوک
کی تربیت کے لیے فرمایا جا رہا ہے صدقہ دو خوب. حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں صحابہ کرام نے بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ سخاوت کا مظاہرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں فرماتے تھے. کانا اجود من ریح المرسلہ، کہتے چلتی ہوئی ہواؤں سے زیادہ، جیسے ہوا جو ہوتی ہے نا وہ اٹھا کے لے جاتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے چیزیں، اس سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت تھی کہ جو آ رہا ہے وہ لے کے جا رہا ہے، جو آ رہا ہے وہ لے کے جا رہا ہے. رمضان کے مہینے میں سخاوت، صدقات کی کثرت، خیرات کی کثرت. فرمایا ایک آدمی کو افطار کرا دو، اسی خطبے میں فرمایا نا کہ افطار کرا دو ایک آدمی کو تو کتنا ثواب، اور پیٹ بھر کے کھلا دو تو کتنا ثواب. خاص طور پر رمضان میں کیوں کہا جا رہا ہے؟ عام دنوں میں بھی ہے، کسی کو بھی کھلائیں، لیکن افطار میں خاص طور پر تاکہ اس مہینے میں عادت پڑے، ایثار کی عادت پڑے کہ آدمی اپنے جان پر ایثار کر کے دوسرے کو کھلا دے. یہ سب کیا ہے؟ یہ مواسات، کہ افطار کرا دو، کھلا دو، غریب کی مدد کر دو، اور عید آنے سے پہلے صدقۃ الفطر دے دو. یہ سب مواسات کی ایک علامتیں بتائی جا رہی ہیں اور ان پر عمل کرایا جا رہا ہے. تو بھائی جو نقطہ سمجھنے کا ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وہ یہ کہ اس مہینے میں جب اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کی توفیق عطا فرمائی، تراویح کی توفیق عطا فرمائی، تو جس چیز کو اس مہینے کا اصل مقصد قرار دیا، صبر اور مواسات، اس کی عادت ڈالنی ہے اس مہینے کے اندر. جتنے بھی دن باقی ہیں، کچھ حرج نہیں، اس میں اس کی عادت ڈالنے کی کوشش کرنی ہے کہ مواسات ہو اور صبر ہو. اب اس کے مختلف شعبے ہیں مواسات کے، پورا دین بھرا ہوا ہے. عام طور سے ہم لوگوں نے دین نام رکھ لیا بس عبادات کا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قصہ ختم. حالانکہ دین جو ہے وہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں ہدایات دے رہا ہے، وہ سب دین ہے. تو مواسات جو ہے اس کے بھی بڑے شعبے ہیں. کہاں کہاں مواسات، کس طرح مواسات، تو ان سب کی طرف دھیان دینا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ اگلے بیانات میں اس کی کچھ تفصیل عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے صبر کی بھی توفیق عطا فرمائے، مواسات کی بھی توفیق عطا فرمائے. جب رمضان ختم ہو اور رمضان کے بعد نئی زندگی کا آغاز ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رحمت سے صبر کا بھی پیکر بنا دے، مواسات کا بھی پیکر بنا دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم، اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ، ہمارے تمام چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، خفیہ علانیہ، ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ، اس رمضان کے مہینے میں آپ ہمیں جیسا بنانا چاہتے ہیں اللہ ویسا ہی بنا دیجیے. یا اللہ، جیسے آپ چاہتے ہیں کہ ہم ویسے بنیں، اس کی تربیت لے کر ہم تیار ہوں. یا اللہ، جیسا آپ چاہتے ہیں یا اللہ ویسے ہی بنا دیجیے. ہماری صلاحیت، ہماری
اپنے ذاتی احتیاط، ذاتی استحقاق کو نہ دیکھیے، اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمیں ویسا ہی بنا دیجیے۔ یا اللہ آج کے رمضان مبارک کے جتنے انوار و برکات آپ نے مقدر فرمائے ہیں یا اللہ سب عطا فرما دیجیے، محروم نہ فرمائیے، آپ کی شان ایسی ہے یا اللہ۔ یا اللہ آپ جہاں ذرے کو نواز دیتے ہیں، ذرے کو آسمان بنا دیتے ہیں، یا اللہ اپنے رحمت سے ہماری ناقابلیت کے باوجود، یا اللہ ہماری نااہلی کے باوجود، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کے باوجود، ہماری غفلتوں کے باوجود، اے اللہ احسان فرما دیجیے، احسان فرما کر ویسا ہی بنا دیجیے جیسا آپ بنانا چاہتے ہیں، یا اللہ ویسا ہی بنا دیجیے جیسا بنانا چاہتے ہیں، یا اللہ ویسا ہی بنا دیجیے جیسا آپ بنانا چاہتے ہیں، اور اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما دیجیے، ہماری نااہلی کو اہلیت سے بدل دیجیے، ہماری یا اللہ ناقابلیت کو قابلیت سے بدل دیجیے، یا اللہ آپ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اس رمضان کو ہمارے لیے زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بنا دیجیے، زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بنا دیجیے۔ یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، اے اللہ اپنے رحمت سے ہماری تمام چھوٹی بڑی حاجتیں پوری فرما دے، یا اللہ ہماری تمام چھوٹی بڑی حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا